نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال میں کشادگی عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے اسم اعظم۔ بہت ساری ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہمارا جو آفیشیل پیج ہے islam.com پر، اس میں یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اسم اعظم کیسے پڑھا جائے، کیسے تلاش کیا جائے اور اسم اعظم کیا ہے۔ تو آج اس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم جان لے، یا جس شخص نے بھی اسم اعظم پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اسم اعظم یہ وہ بھی چیز ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دین ہوتا ہے، ایک عطیہ ہوتا ہے، ایک ہبہ ہوتا ہے۔ یہ کسبی چیز نہیں۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا یا کسی سے پڑھ لیا، کسی سے سیکھ لیا، ایسی چیز نہیں جیسے ہم سیکھتے ہیں دوسرے علوم، یہ ایسی چیز نہیں، بلکہ یہ وہ بھی چیز ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک دین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے جس کو بھی چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان محنت کرے، علماء نے، اولیاء اللہ نے وہ آیات، وہ اسماء الحسنہ بتا دیے ہیں، تو ان پر انسان محنت کرے، دن رات محنت کرے، تو اللہ رب العزت اس نعمت سے بھی مالا مال فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے، اور باقی جو 99 نام ہیں وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اسم صفات ہیں۔ تو آج تک جتنے بھی اولیاء اللہ، بزرگان دین، صوفی، علماء گزرے ہیں، تو اپنے متعلقین، مریدین، محبین کو اللہ 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 اسی ہی کی ضربیں لگاتے ہیں، اسی کی تلقین فرماتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا کے تمام تفکرات سے، خیالات سے اپنے آپ کو خالی کر کے 100% اللہ کی طرف توجہ اور دھیان سے جب لفظ اللہ اس کی ضرب لگائیں گے تو یہی اسم اعظم ہے۔ اسی ہی کی بزرگان دین، اولیاء اللہ جو ہے نا اپنے مریدین اور محبین کو تلقین فرماتے تھے۔ تو باقی تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ اسم اعظم اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، ان ناموں میں کوئی ایک اسم اعظم ہے، اور اس کا طریقہ کار علماء نے، اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی ہر دعا قبول ہو، اس کا ہر مسئلہ حل ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے یہ جو 99 نام ہیں جو صحیحین میں ہیں، یعنی مسلم میں ہیں، بخاری میں ہیں، ایسی ہی موجودہ دور میں جو قرآن مجید کا نسخہ ہوتا ہے، چھپتا ہے، اس کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں 99 نام۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط یہ جو 99 نام ہیں، کوشش یہ کریں زبانی یاد کر لیں، اور ہر دعا سے پہلے ہر دعا سے پہلے ایک مرتبہ ان کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ بزرگان دین نے، علماء امت نے یہ لکھا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے، جس مسئلے کے لیے، بشرطے کہ وہ جائز مسئلہ ہو، ناجائز کام نہ ہو، اس کے لیے پڑھیں، تو آپ 11 نام منتخب کر دیں،
جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں ان میں سے 11 نام منتخب کر دیں، اور 11 دن تک، مثلا پہلے 11 نام آپ نے منتخب کیے اور 11 دن تک آپ ان ناموں کا کثرت سے ورد کر کے دعا مانگیں۔ اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے پھر اگلے 11 اسماء الحسنی لے لیں، 11 دن تک روزانہ ان کو پڑھ کر کثرت سے ان کا ورد کر کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کا حل مانگیں، دعا مانگیں۔ جہاں پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی دعا قبول ہو جائے، جن 11 ناموں میں وہی آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ تو یہ دوسرا ایک طریقہ علماء امت نے، اولیاء نے اور صوفیاء نے لکھا ہے اور بہترین طریقہ ہے قبولیت کا۔ اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، آیت الکرسی میں بھی اسم اعظم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اس میں بھی اسم اعظم ہے، شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف آیات، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ لفظ اللہ یہ بھی اسم اعظم ہے، اور علماء نے سب سے زیادہ جسے اسم اعظم قرار دیا وہ لفظ اسم ذات یعنی لفظ اللہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان آیت الکرسی پڑھے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا بھی پڑھے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یہ پڑھے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ یہ بھی پڑھے، اللہ کی کثرت سے یہ بھی ضرب میں کچھ دیر لگائے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں وہ بھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ تو یہ ہے اسم اعظم اور اسم اعظم معلوم کرنے کا اور اسم اعظم پڑھ کر دعا کرنے کا طریقہ۔ آپ کو جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ 99 نام، آیت الکرسی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا، اور 101 مرتبہ اللہ 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 توجہ دھیان سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے، آپ کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، آپ کی بیماروں کو شفا ملے گی۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ آج کی ویڈیو تھی، کتنے صدقہ جاریہ کی نیت سے اور خدمت خلق کی نیت سے اپنے دوست احباب کو فیس بک پر، واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیجئے، ہمارے وظائف ٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے جو اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔